السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصا علی خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم أنس وحشتي في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کلاس جو ہے وہ ہے آیت نمبر 53 سے اور آیت نمبر 58 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق اللہ العظیم۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، واللہ خیر الماکرین۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک۔ ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، پھر میری طرف سے تم سب کا لوٹنا ہوگا اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ بہت خوبصورت آیات چل رہی ہیں، اور آج کل کے جو حالات جو چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، ان سے یہ سبجیکٹ بڑا ہی مطابقت رکھتا ہے۔ جو قرآن کا جو ہو رہا ہے نا اسلوب، وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے آس پاس کے جو انوائرمنٹ ہے، آپ کو وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ سے کیسے مطابقت رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ پنگوڑے میں، مطلب ماں کی گود میں بھی بولیں گے، اور اپنی بڑی عمر کو پہنچ کے، مطلب 40 سال کی عمر کے بعد بھی بولیں گے؟ کہ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ایسا کہا گیا؟ تو آج جب ہم اس کو یہ جو آیتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں، بڑی ہی ایک تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم اس کا تذکرہ پڑھا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ تو یہ لفظ جو ہے گواہ، جو ہے جو پرانی زبان تھی اسے یحوہ، عبرانی زبان میں یحوہ کہتے تھے اس کو، یحوہ وٹنس، مطلب جو جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ دعا پڑھی تھی ربنا آمنا، ان کو یحوہ وٹنس کہا گیا۔ اور یہ گواہ کا ورڈ جو ہے یہ اس زمانے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتابوں میں مذکور کیا ہے، ہم اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو شہداء کے اس میں، اور عبرانی زبان میں یہ یہوہ 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 کے نام سے آیا ہے۔ اچھا، ہم جب دیکھتے ہیں قرآن جو ہے اس اپنے ہر لفظ کی تفسیر خود بخود کرتا ہے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ، ایک وہ معاملہ ملتا ہے بالکل آخری آیت میں کہ اگر انا اور ما کو الگ الگ رکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک نہیں، اور انما کو اگر ایک ساتھ لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہاں۔ انما انا بشر مثلکم، دونوں ملا کر الف نون میم الف، انما انا بشر مثلکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہوں میں تمہاری طرح بشر۔
مگر کچھ لوگوں نے اس کی الٹی توجہ نکالی اور اس کو کہا کہ انا اور ما الگ الگ لکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب بے شک میں نہیں ہوں تمہاری طرح بشر۔ مگر قرآن نے آگے جا کے اس کو ٹھیک کر دیا، قرآن نے لکھا الف نون میم الف، بالکل وہی والا ورڈ جو سورہ کہف میں آیا کہ انما المؤمنون الاخوہ، کہ بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اب اگر اس کو اسی کسوٹی پہ رکھا جائے، انما والی جو کچھ حضرات ہمارے جو ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ بے شک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ بے شک نہیں ہے مومن بھائی بھائی۔ تو قرآن اپنی ورڈز کی خود اپنے آپ سے جو ہے توجہ پیش کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اب ہم جو آیت نمبر 55 میں ہم پڑھیں گے، ایک ورڈ ہے متوفی کا، اسی طرح کا ایک ورڈ آ رہا ہے فیوفیہم، آیت نمبر 57 میں۔ آپ کو جب تک ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کو ان آیات کے اوپر ان آیات کا ایک تو پہلی بات کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں تھوڑی سی تمہید یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وفا یوفی، کہ پورا پورا لے لیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا وعدہ وفا کر دو، کہ وعدہ وفا کر دیا، کہ پورا پورا وعدہ پورا کر دیا۔ اور یہاں جو آج جو دوسرا ورڈ آ رہا ہے آیت نمبر 57 میں، فیوفیہم، کہ ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ ابھی میں نے یہ لا تلاوت کی نا یہ والی آیت، اور اس کا ترجمہ میں نے کہا کہ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کا اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بات آج کی آیتوں میں ڈسکس ہوگی کہ قرآن کس طرح اپنے الفاظ کی خود بخود تشریح کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی کوئی دوسری تشریح نکالنے کی کوشش کریں گے تو آگے جا کے وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ مولانا مودودی نے تفہیم میں غالباً وہ غلطی کی سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، مگر اسی ورڈ کو جو ہے وہ آگے جا کے پکڑ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ نہیں یہ تو غلط معاملہ ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں اور پھر وہ تصحیح کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم تو جو بیٹھے ہیں ہم لوگ چار پانچ چھ لوگ، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اتنے بڑے لوگوں کے آگے۔ مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار ہیں، ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کے سامنے ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ خیر بات کر رہے تھے ہم آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 کی، اس میں ایک ورڈ آیا ہے ہواری۔ ہم پہلے بھی یہ ورڈ پڑھا ہے پچھلی آیتوں میں، اور آگے بھی یہ ورڈ آ رہا ہے کہ اللہ کا حواری کون ہے، اللہ کا مددگار کون ہے۔ حواری کہتے ہیں مددگار کو، مگر اس کا جو بیسک میننگ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو گلیلی کی جھیل ہے، ایکچولی تو وہ جھیل ہے مگر وہ اتنی بڑی ہے کہ لگتا ہے کہ ایسا سمندر، سی آف گلیلی کہتے ہیں اس کو، وہ اس کے آس پاس جو ہے وہ وہاں پر تبلیغ کیا کرتے تھے، اور وہاں زیادہ تر دھوبی ہوتے تھے۔ اور تو اس کو ایک یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دھوبی بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح دھوبی میل کچیل ختم کر کے کپڑے صاف کر دیتا ہے، تو اسی طرح اس کو آگے بڑھا کے کہ اس دامن صاف کر دیا، اور مطلب آپ کا جو گناہ صاف کر دیے، یہ بھی حواری کا مطلب نکل سکتا ہے۔ تو جب ہم حواری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تھے۔ کتنے حواری تھے؟ غالباً جو ڈاکٹر صاحب کے لیکچر میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ 12 حواری، اتنی زیادہ تکلیف کے بعد، اتنی زیادہ پریشانی اٹھانے کے بعد 12 حواری جو تھے ان کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص صدیق تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ چار ٹاپ کے لوگ تھے جو بالکل چار ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح ان کے پاس یہ 12 لوگ تھے جو اتنی کوشش کرنے کے بعد جو ہے ان لوگوں کو عقل آئی تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور 72 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کسی نہ کسی درجے میں، یا 72 یا پلس مائنس کچھ ہوں گے، ایگزیکٹلی تو تعداد کسی کو نہیں پتا، کہ اتنے پلس مائنس لوگ ہوں گے 70 کے آس پاس جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں مانا۔ اچھا، یہ جو واقعہ چل رہا ہے یہاں پر، یہ واقعہ ہماری کسی بھی حدیث کی کتاب یا قرآن میں اس واقعے کا تفصیلی تصور موجود نہیں ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملات ایسے رکھے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے، یہ امت وسط ہم جو ہیں مسلمان، تو یہود بھی تھے ایک زمانے میں اور عیسائی بھی تھے۔ ہم جو امت وسط ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے لیے ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جو پہلے آسمانی صحیفے تھے، اگر ہم وہاں سے ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم کو کچھ نہ کچھ ایسی بات مل جاتی ہے کہ جس سے ہم یہ معاملہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یار ایسا ہوا ہوگا، ایک قیاس ہم بنا سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ کہ جب آپ انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ تحریف ہوئی ہے، جہاں پہ کسی نے اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اللہ، اگر آپ نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں جو آج بھی کہیں نہ کہیں انجیل میں موجود ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ الفاظ ابھی تک اپنی شکل میں باقی ہیں۔ ایک بڑی زبردست بات کی تھی استاد صاحب نے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل برنباس ایک ایسی انجیل تھی جو
پوپ کی جو خاص لائبریری ہے وہاں سے نکلی تھی، اور میرے خیال میں 150 یا 200 سال پہلے. اس میں ایک واقعہ یہ مذکور ہوتا ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہودی جو ہیں ان کو بالکل ہر طرح سے ناپسند کرتے تھے، ہر طرح سے ان کو ناپسند کرتے تھے. اور چونکہ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کسی ایسے بادشاہ کا جیسے سیدنا سلیمان یا سیدنا داؤد علیہ السلام، کہ جن کی تاج پوشی ہو اور وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے پوری دنیا پہ حکومت کرے. اب وہ کون ہے جس نے ان کو بہکا کے رکھا ہے؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے بہکا کے رکھا ہے ان کو، اور اسی کی کوششوں میں جو ہے اتنے مصروف ہیں یہ، اتنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ جنگ کی ہوئی ہے، نعوذ باللہ. جبکہ کسی 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 بھی بینگ کی، کسی بھی مخلوق کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی کوشچن کر سکے. نوبخت نصر ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا، تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہے ان کو قیدی بنا کے رکھا. اور ٹائٹس رومی جو تھا اس نے جو ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا. ان کی حرکتیں ایسی تھی، قرآن بھی ان کو یہی کہتا ہے کہ مغضوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار. ان کی حرکتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. تو یہ آگے جو آیت آ رہی ہے، مکر و مکر اللہ، کہ اپنی اپنی چالیں چلتے رہتے تھے. اور اللہ جو سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، وہ کیسے چلنے والا ہے؟ 2000 سال ہو گئے ان کو وال آف ویل جو ہے جس جہاں پہ جا کے اپنے ٹکرے مارتے ہیں اور روتے رہتے ہیں کہ کب بنے گا ہمارا کعبہ، کب بنے گا ہمارا کعبہ. وہ جب بھی بننا ہے، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، بننا ہے بالکل. مجھے تو لگتا ہے کہ بہت قریب ہے اس کا وقت، مگر یہ ہے کہ جیسے بنے گا اس کے فوراً بعد وہ ٹوٹ جائے گا یا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. یہ اللہ کو پتہ ہے ساری چیزیں، ہم لوگ اس میں کوئی قیاس نہیں کر سکتے. احادیث کی کتابوں سے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ شدید جنگ جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان دوبارہ آ، اپنی کھوئی ہوئی جو جو عزت ہے، کھوئی ہوئی جو غیرت ہے، اس کو دوبارہ پائیں گے. تو ان لوگوں نے مستقل ان کا خیال یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نجات دہندہ نہیں ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ان کو قتل کرا دیا جائے، یا ان کو جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو چپ کرا دیا جائے. اچھا، وہاں پہ رومنس کی حکومت تھی، اور رومنس جو تھے وہ ان کا یہ نہیں پتا مجھے کہ ان کا مذہب کیا تھا یا کس دین پر تھے وہ، مگر رومنس کے ہاتھ میں تمام معاملات تھے. تو یہ باقاعدہ خود سے یہودی جو ہیں وہ سزا نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسے الفاظ کہلوائے اور اس کے معنی توڑ موڑ کے جو ہیں وہ اپنے جو اس وقت کا بادشاہ تھا یا اس وقت کی جو فوج تھی اس کا ہم نے پیش کی. تو ان کو جو ہے وہ اس بات پہ ایسا احساس ہوا کہ شاید باغی ہیں. اور ان میں سے جو ان کے 12 حواری تھے ان میں سے ایک نے غداری کی ان کے ساتھ. تو وہ جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کے ساتھ ساز باز کر کے سپاہیوں کے ساتھ کہ بھائی میں جو ہے وہ جب اچھا، یہ ساری باتیں صرف برنباس میں ملتی ہیں، یہ ہمارے قرآن میں یا ہماری احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. مگر چونکہ میچ کرتی ہیں کہ ہاں قرآن میں جو معاملات لکھے ہیں اسے میچ کر رہی ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب ان میں سے جس بندے نے غداری کی، آ، وہ سپاہیوں کو لے کے آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں جب اندر جاؤں اور میں جس کو بھی بولوں کہ آپ استاد، تو تم ان کو پکڑ لینا، وہ وہی ہیں جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو. تو یہ کسی کمرے میں عبادت کر رہے تھے اور یہ اس کمرے میں گیا یہ بندہ. تو بندواس کی انجیل کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی شکل ان جیسی بنا دی اور ان کو پورا پورا آسمان پہ اٹھایا. یہ جو ورڈ آ رہا ہے آیت نمبر غالباً 55 میں، متوفی کا، کہ پورا پورا جان اور جسم دونوں، مطلب روح اور جسم دونوں، دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رفع سماوی پہ مطلب اٹھا لیا، آسمان کی طرف لے گئے اور اس بدبخت کی شکل جو ہے وہ ویسی بنا دی. اچھا، یہ عیسائیوں میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ جب ان کو صلیب پہ چڑھایا جا رہا تھا تو انہوں نے بڑی آہ و بکا کی. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ یا کسی بھی نبی سے آپ اس طرح کی بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے آخری وقت میں جو ہے وہ اس طرح کی چیخنے چلانے والی یا رونے دھونے والی حرکتیں کرے گا. کوئی نبی یا رسول جو ہے یا کوئی بھی مسلمان جو مومن ہے، وہ شہادت کے درجے میں جب فائز ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری شہادت ہونے والی ہے، تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ کبھی بھی غم نہیں ہوتا. تو یہ بات اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو عیسائی جو وہ پیش کرتے ہیں کہ جب ان کو نعوذ باللہ سولی چلایا جا رہا تھا، تو وہ بندہ جو ہے وہ رونا چلانا اس نے شروع کیا ہوا تھا کہ مجھے تم خواہ مخواہ میں سولی چلا رہے ہو، اس طرح کی بات ہے جو کہ ایک نبی یا ایک رسول کی شایان شان نہیں ہے. اچھا، یہ بھی اللہ کا جو سنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ آپ کسی رسول کو نعوذ باللہ کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا. اور اسی لیے جب حالات اتنے خراب ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم اور جان کے ساتھ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. دنیا میں جو ہم کو جو اندازہ ہے، ہم کو ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، 313 رسول ملتے ہیں ہم کو.
اور 1,24,000 نبی ملتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کہ رسول کو مارا نہیں جا سکتا، رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام رسولوں کی جتنی بھی لائف ہم نے پڑھی ہے ان میں یہ بات شامل ہے کہ رسولوں نے تکلیفیں اٹھائیں مگر ان کو قتل نہیں کیا جا سکا۔ جیسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے ہیں کہ ان کو کوشش کی قریش سے قتل کرنے کی مگر نہیں کر پائے، ناممکن تھا ان کے لیے کہ رسول کو قتل کر دیں۔ اچھا، جہاں پہ نبی کو قتل کر دیا جاتا ہے نعوذ باللہ، کچھ انبیاء کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ اس طرح کے معاملات رہے ہیں کہ انبیاء کو قتل کیا گیا، تو جہاں پہ انبیاء کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں 100%۔ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو رسول، چونکہ یہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف اور نبی تھے باقی لوگوں کی طرف، تو ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رفع سماوی مطلب آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور یہ جو بھی یہودا تھا یا جداس جو بھی نام تھا اس کا، اس کو جو ہے اس کی شکل بنا کر، ان کی شکل بنا کر، اور اس کو جو ہے سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اچھا، ان کی ریشہ دوانیاں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کئی 100 سال سے کہ یہ یروشلم میں آ کے بس جائیں، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے اوپر عیسائیوں نے جب حوالے کیا تھا، مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا یروشلم، حوالے کیا گیا تھا، وہ بھی واقعہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اس واقعے میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کس طرح جو ہے وہ عیسائیوں نے اتر کے چابی ان کے ہاتھ میں دے دی، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ تو سیدنا عمر انہوں نے سیدنا عمر نے اس سٹی کو اوپن سٹی قرار دیا، مگر عیسائیوں نے لکھوایا، عیسائیوں نے، ہم نے نہیں، مسلمانوں نے نہیں لکھا تھا، عیسائیوں نے لکھوایا کہ یہودی یہاں پر آباد نہیں ہو سکتے، آ سکتے ہیں آباد نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم ان کو یہاں پہ آنے نہیں دیں گے جب تک کہ یاجوج ماجوج کے لشکر نہ کھول دیے جائیں۔ یہ آیت ہم سب نے پڑھی ہے کئی دفعہ، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ، وہ آخری وقت تک جو جو خلیفہ تھا وہ 1922 یا 1923 میں جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، تو اس وقت تک یہ لوگ یہاں پر آ نہیں سکتے تھے۔ یہودیوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو رشوتیں وغیرہ دے کر یا اس سے پہلے کے لوگوں کو کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہاں پہ یروشلم میں آنے دیں ان کو، مگر اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیکٹ تھا وہ آخری وقت تک ترکوں کی خلافت تک جو ہے وہ موجود رہا، اور یہودیوں کو یہاں پہ بسنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔